ہر سمت مچلتی کرنوں نے افشوں نے شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. کبھی بندوق گولا بم کے عادی ہو نہیں سکتے. کبھی بندوق گولا بم کے عادی ہو نہیں سکتے. ارے نبی کے چاہنے والے فسادی ہو نہیں سکتے. یہ مدرسہ قرآن کی احادیث کی تعلیم دیتے ہیں. یہاں پیدا کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتے. اور ایک شعر سن لیں. خیال میں بغل میں صنم نہیں رکھتے. ملک کے حالات کو رکھیں اور اس شعر کو بھی سنیں آپ. خیال میں بغل میں صنم نہیں رکھتے. ارے قدم زمین پر ناپاک ہم نہیں رکھتے. آگے آپ کو بولنا ہے پوری قوت کے ساتھ چوکی ہاٹ والوں اریا والوں. آج آپ کو جمعیت کے جھنڈا کو سلام کرنا ہے کہ خیال میں بغل میں صنم نہیں رکھتے. قدم زمین پہ ناپاک ہم نہیں رکھتے. ارے ہم مسلمان ہیں وطن سے پیار کرتے ہیں. مسلح رکھتے ہیں جھولے میں بم نہیں رکھتے. ہم مسلمان ہیں وطن سے پیار کرتے ہیں. مسلح رکھتے ہیں جھولے میں بم نہیں رکھتے. آواز سن لو آپ کہ ستم کیا یہ اہل سیاست نہیں ہے. ستم کیا یہ اہل سیاست نہیں ہے. ہمیں رونے تک کی اجازت نہیں ہے. ہم اپنا مقدر بنا لیں گے ایک دن. تمہارے کرم کی ضرورت نہیں ہے. حضرات گرامی معزز و مقرر علماء کرام دانشوران قوم و ملت داعش پہ تشریف فرما باوقار علماء دین اور ہندوستان کے چیدہ علماء کرام جمعیت العلماء کے ذمہ داران اور یہ جتنے سامعین ہیں آپ قابل مبارکباد ہیں. حضرت مولانا مفتی نسیم صاحب القاسمی ناظم عمومی تنظیم جمعیت صوبہ بہار کی قد و کاوش ضلع ارریہ کے جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ان کی محنت ان کا اخلاص اور آپ تمام لوگوں کے طلب اور جذبات نے آج یہ حکومت وقت کو پیغام دیا ہے. ہم ووٹ ڈالنے کی مشین نہیں ہیں. ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے سر بکفن ہو کر جو کہ ہاتھ میں بھی جا سکتے ہیں اور کیرلا کے میدان کو بھی رنگین کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی ایک بینر لگا جمہوریت بچاؤ. جمہوریت بچاؤ کیا ہے؟ بچایا اس کو جاتا ہے جو ڈوبا ہوا ہو, ڈوبنے کے کگار پر ہو, جو تباہ ہو رہا ہو, جو برباد ہو رہا ہو. تباہی جس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہو اس کو بچایا جاتا ہے. اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کنارے لایا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا جو لوگ جمہوریت کا لباس پہن کر جمہوریت کی زبان بولتے ہیں اور اس زبان میں جمہوریت کا کفن چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ زبان جب جمہوریت کی گفتگو کرتا ہے تو آپ کو ہندوستان کے مختلف مسائل سامنے میں آتے ہیں. وہ زبان جب جمہوریت کی گفتگو کرتا ہے تو مسلم نوجوانوں کے جیل کے سلاخوں میں ڈالا جاتا ہے. وہ زبان جب جمہوریت کی گفتگو کرتا ہے ماں بہن کی عزتوں کو تاتار کیا جاتا ہے. جب وہ زبان جمہوریت کی گفتگو کرتا ہے علماء کرام کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے. جب وہ زبان جمہوریت کی گفتگو کرتا ہے تو جمعیت علماء ہند اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ کھڑی ہو کر آپ کی نسلوں کو بچانے کے لیے
جمہوریت کی آواز لگاتا ہے، اور یہی آواز ہے جو کہ ہاتھ لگائی گئی ہے۔ جمہوریت بچاؤ، دستور بچاؤ، اور آنے والی نسل کو بچاؤ۔ حضرت مولانا ارشد مدنی مد ظلہ العالیہ امیر الہند، جو آج ہمارے اس ملک کے ہیں، جو بالاتفاق بے باک لیڈر، کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں ایک جملہ پیش رفت آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مولانا ارشد مدنی اس چیارے کا نام ہے، اس جگر کا اور اس پامردی اور حوصلے کا نام ہے، اس دعوت و عظیمت کے شاہکار کا نام ہے، جو آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہی ہے جب جمہوریت پر گفتگو ہوتی ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، مدارس کو ویران کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، دستور میں ترمیم کی گفتگو ہوتی ہے، تو یہ شعر آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے ساتھ ساتھ جبڑے میں ہاتھ ڈال کر جمہوریت کو بچانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ آج جمہوریت آپ کو آواز دے رہی ہے، آج یہ ملک آپ کو آواز دے رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے وقار کے ساتھ، اپنی عزت و آبرو کے ساتھ، جمہوری آئین اور دستور کے ساتھ اس ملک میں جینا ہے۔ وہ جماعت جو آپ کی جماعت ہے، وہ جماعت جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ جماعت جسے تائید غیبی حاصل ہے، وہ جماعت جو سر بکفن ہو کر مسلم نسلوں کی زندگی اور مستقبل کو بچانے کی ہمہ وقت فکر کرتا ہے، وہ جماعت ہے جمعیت العلماء ہند۔ جمعیت العلماء ہند کی تاریخ کو لامبے طور پر آپ کھنگال پائیں گے، وہ وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک تحریک بتانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ ہمارے علماء کو گفتگو کرتے ہیں، جو لوگ داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر آنکھ کو ترچھی کر لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کوالٹی کا ہو، کسی بھی کیٹیگری کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، مولانا جعفر تھانیسری کا نام سنا ہوگا۔ یہ وہ دیوانے سے جب ملک آزاد ہو رہا تھا، انگریزوں نے گرفتار کر لیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور کہا جعفر تھانیسری ابھی بھی اس دیش سے یہ کہہ گئے کہ ہم انگریزوں کے ساتھ ہیں، تو تمہارے پھانسی کے سزا کو معاف کر دیا جائے گا۔ مولانا جعفر تھانیسری نے کہا جب تک میرے سینے میں ایک ایک سانس زندہ ہے، میں اس ملک کی تحریک آزادی کے لیے سر بکفن اور پھانسی پہ چڑھنے کو تیار ہوں۔ تیرے دل میں جو آتا ہے کر لے، لیکن اس ملک کی آزادی میں لے کے رہوں گا اور اس تحریک کو زندہ کر کے رہوں گا۔ میں مر جاؤں گا، میری نسلیں اس تحریک کی آبیاری کریں گی۔ مولانا جعفر تھانیسری سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، داڑھی کو تراش دیا گیا، مولانا جعفر تھانیسری مسکرانے لگے۔ جلاد نے کہا، انگریز نے کہا، مولانا کیوں ہنس رہے ہو؟ مولانا کیوں ہنس رہے ہو؟ کیوں مسکرا رہے ہو؟ مولانا جعفر تھانیسری نے کہا مجھ سے پہلے میرے رب کے سامنے میری داڑھی نے شہادت قبول کروا لیا ہے، میں بھی شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اس داڑھی ٹوپی کی قربانی کے بعد اس سرزمین کو لال سرخ اور خون سے رنگین کرنے کے بعد کبھی کیرلا کے میدان میں، کبھی شاملی کے میدان میں، کبھی پانی پت کے میدان میں ہمارے علماء سولی پہ لٹکائے گئے، گولے توپ اور بارود کا مقابلہ کیا گیا، ہاتھوں پر بیٹھا کر دو ٹکڑے کر دیا گئے، بم اور بارود کے سارے ان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ پھر اس ملک کو آزادی کا پروانہ ملا اور یہ ملک آزاد ہوا۔ وہ تحریک ریشم رومال جمعیت العلماء ہند کی دین تھی، وہ آزادی کی آواز اور آزادی کی لہر، آزادی کی تحریک، آزادی کی جدوجہد جس نے سب سے پہلے اس ملک میں آغاز کیا، وہ جمعیت العلماء ہند کے پلیٹ فارم سے کیا گیا۔ اگرچہ اس وقت جمعیت کے باغ و ڈول کو مکمل طریقے سے سیچنے کی تیاری چل رہی تھی۔ حضرات گرامی، میں اس مختصر سے وقت میں جمعیت علماء کی کارکردگی، جمعیت علماء کے کردار پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس بات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب آپ کے نسلوں کو بچانے کی باری آتی ہے، جب مسجد کو بچانے کی باری آئی، جب مرکز نظام الدین کو بچانے کی باری آئی، جب کرونا میں 7 یا 800 غیر مسلم مہمانوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا،
جب ان کی رہائی اور ان سے مقدمات کی پیروی کی باری آئی تو جمعیت علماء سب سے پہلے صف اول میں کھڑی ہو کر کے ان تمام مقدمات کی پیروی کرتا رہا، اور ہمارے وہ لوگ، وہ مہمان جو غیر ملکی تھے باعزت بری ہوئے، اور جمعیت علماء اپنے پلیٹ فارم سے یہ کام کرتی رہی۔ اس سلسلے میں ایک کڑی اور میں جوڑ دوں آپ کو، مرکز نظام الدین کے دیوان ہے ہمارا۔ جب مرکز نظام الدین پہ تالا لگایا گیا، سب سے پہلے جمعیت علماء نے آواز اٹھائی اور اس کیس کے خلاف آپ نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا۔ بڑے بڑے حکمراں خاموش بیٹھے تھے، بڑے بڑے سیاسی لیڈر چپار کپا لگا کر بیٹھے تھے، لیکن مدرسہ کی چٹائی پر بیٹھنے والا، دال روٹی کھانے والا، جو نالہ نیم شبی اور آہ سحرگائی میں ہمیشہ رہتا ہے، اپنے سینے کو سامنے میں کھڑا کرتا ہے اور یہ کہتا حکومت وقت کل بھی مرکز نظام الدین دین کے لیے، جمہوریت کے لیے کام کر رہا تھا، اور آج بھی جمہوریت کے لیے اور دین کے لیے مرکز نظام الدین کام کرتی رہی ہے۔ یاد رکھیں میرے بزرگوں، جمعیت نے اپنے پلیٹ فارم سے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، لیکن اس کاموں میں سے ایک کام آپ کو کرنا ہے۔ اتنے بڑے بڑے مقدمات ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر کفیل کے معاملہ میں آیا آپ کے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے ابھی۔ جب بھی ہمارے نوجوانوں پہ اتیاچار ہوتا ہے، جب بھی چاہے وہ شرٹ اور پینٹ والا ہو، کرتی یا پاجامہ والا ہو، داڑھی یا ٹوپی والا ہو، سندور والا ہو یا منٹیکا والا ہو، جب بھی کوئی ایسی بات سامنے میں آتی ہے، جمعیت سینہ ٹھوک کر کھڑی ہوتی ہے اور حکومت وقت سے کہتی ہے کہ یہ بے گناہ ہیں، یہ بے قصور ہیں، اور سپریم کورٹ میں جا کے اس کیس کی پیروی کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نہ کرے ہمارے علاقے میں، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا حادثہ پیش آئے اور جمعیت علماء ہند کو اپنا وہ چہرہ دکھانا پڑے جو ہم نے آزادی میں دکھایا تھا اور آج بھی ہم دکھا رہے ہیں، اور صبح قیامت تک جب تک یہ ہندوستان آباد ہے، جب تک یہاں کے ایمان والوں کے سانس میں سانس باقی ہے، جمہوریت کی تحفظ کے لیے، اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے ہم سر بہ کفن رہیں گے، اور اس ملک کی تحفظ کے لیے ہم سب سے صف اول میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب جب ملک کی صف اول میں آپ کھڑے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جمعیت العلماء آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتی ہے۔ جمعیت العلماء کی ایک آواز ہے، جمعیت العلماء کا ایک درد ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا دارالعلوم دیوبند سے کہا گیا کہ یہ تمہارا پرانا ریکارڈ ہے، بایو ڈاٹا خرچ کا، وہ دکھاؤ۔ اسی طریقے سے جمعیت العلماء سے مطالبہ کیا گیا آپ اپنا پرانا بایو ڈاٹا دکھاؤ، کہاں سے آمد، کہاں سے خرچ۔ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ ارریہ کی سرزمین جو اہل علم کا مرکز ہے اور دانشوروں کا مرکز ہے، جہاں سے پورا ہندوستان سیراب ہوتا ہے، اور جہاں سر گنانے کی باری آتی ہے، سر دکھانے کی باری آتی ہے، یا یوں کہہ لیجیے حکومت کو ڈرانے کی بات آتی ہے، حکومت کے بدن پہ لرزہ طاری کیسے ہو، اس کے لیے ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے ارریہ کی سرزمین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ غیور ہیں، یہاں کے لوگ جیالے ہیں، یہاں کے لوگ متوالے ہیں، اور دیش کے اوپر دستور کو بچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے آگے آنے والے لوگوں میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی جمعیت علماء ہند کو یا ہندوستان کی دوسری تنظیم اور تحریک کو حکومت سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو ارریہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، ارریہ کے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، ارریہ کی پیشانی کو پڑھا جاتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے، پھر حکومت اپنے تمام کالے قانون کو واپس لے لیتی ہے۔ یہاں کا یہ دستور رہا۔ آئیے وہ جمعیت علماء جو آپ کے نسل کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ نسل کا مطلب کیا؟ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں نسل کا مطلب 6 سال، 8 سال، 18 سال، نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں ایک بات دے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ نسل کا مطلب یہ ہے آج کی رات مادر رحم میں جو آج استقرار حمل ہوگا اس کی حفاظت
ابھی سے لے کر بلوغیت تک اور بلوغیت سے لے کر جب تک آپ کے سانسوں میں سانس ہے، آپ کے جسم کے اندر حرکت ہے، اس کی حفاظت کی لڑائی جمعیت علماء لڑ رہی ہے. اس کو کہا جاتا ہے نسل کی لڑائی، اور اس کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا. ہم جمعیت کو مضبوط کریں گے. کہیے انشاءاللہ، پورے ہاتھوں سے انشاءاللہ. انشاءاللہ جمعیت ہماری شان ہے، جمعیت ہماری شان ہے، جمہوریت ہماری شان ہے، جمہوریت ہماری شان ہے. ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان کی جمہوریت زندہ باد، ہندوستان کی جمہوریت زندہ باد. ماشاءاللہ، لگتا ہے آپ لوگ بیدار ہو گئے. ارے بیدار ہیں؟ جو لوگ سوئے ہوئے ہاتھ اٹھائیے. بے خودی کے عالم میں آپ نے ہمیں پہنچا دیا. ماشاءاللہ. اچھا چلیے، ذرا کچھ ہو جایا کرے تو اچھا لگتا. آپ ہنس دیے، میرا دل کا غم دور ہو گیا، میرے پسینے کا حق ادا ہو گیا. آئیے ایک حق آپ کو ادا کرنا ہے، جمعیت کو بچانا ہے. ایسے کیجیے گا تو اس میں لوگ دیکھ رہا ہوگا، کہو ہو ارڑیا والا پیچھے ہٹ گیا. یہاں سے دکھائیے کالی کوٹری میں بیٹھنے والے سفید چمڑے غلاموں کو کہ ارڑیا ابھی زندہ ہے، جو کہ ہے زندہ ہے. ماشاءاللہ، یہ ہے ہماری شان.